ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اس کی پر نور ساعتوں میں آج پھر ہم اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ، اس کے مضامین کے حوالے سے۔ آئیے مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی ہوئی، اس کا ذکر موجود ہے، اور اس تبدیلی پر ہونے والے جو اعتراضات تھے اور ان اعتراضات اور ان کے جوابات کو بھی بیان کیا گیا۔ عبادات، معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ معاملات اچھے رکھنا، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، بیویوں کے ساتھ ایلا، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانا، شراب، سود، جوا، ان کے بارے میں، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک جو شرعی دستور ہے وہ فراہم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت کے درمیان ہونے والی جو جنگ تھی اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آئیے کچھ تفصیل بھی سماعت کیجیے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مطابق کم و بیش 16 یا 17 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قبلہ رہا تھا، اور یہودی بیت المقدس کی وجہ سے فخر کرنے لگے تھے اور انہیں کہتے کہ تم ہمیں دین کی طرف بلاتے ہو، حالانکہ ہمارے ہی قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھتے ہو۔ یعنی اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے وہ یہ مثالیں دینے لگے اور مسلمانوں پر فخر کرنے لگے۔ ایک دن نماز کے دوران میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حکم نازل ہو جائے، تب آیت اتری جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنا رخ حضور نبی علیہ السلام کے رخ کے بدلنے کے ساتھ ہی بدل لیا، اور یوں ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں، اور جو بقیہ 2 رکعتیں تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. اس تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم. فرمایا ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. یعنی اللہ نے محبوب کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا. پھر فرمایا تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. ڈیفینٹ کہ وہ جانتا ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے، وہ علیم و خبیر ہے. ادھر تحویل قبلہ ہوا، ادھر اعتراضات شروع ہو گئے، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ اور بے وقوف لوگ ہی اعتراض کریں گے. اور ان کا دوسرا اعتراض کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے، اس کا جواب دیا گیا کہ تمام جہان مشرق و مغرب یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ ہی کے ہیں. وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دے. بندے کو تو اعتراض کا کوئی حق ہے ہی نہیں. اہمیت کسی سمت کی نہیں ہے، اہمیت تو اللہ کے حکم کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم بات ہے، اہمیت کسی سمت کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے حکم کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما بردار اور نافرمان میں فرق کو ظاہر کرنے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کر کے فوراً حکم کو مان لیتا ہے، اور کون نافرمان بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعتراض کرتا ہے. تو جو مخلص مسلمان تھے وہ کامیاب ہو گئے، جو کافر اور منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. اور ایسے وقت میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مخلص ہے، دوست ہے، یا وہ منافق ہے، یا وہ دشمن ہے. یعنی ایک دوست اور دشمن میں فرق ہو جاتا ہے، ایک ایمان والے اور کافر میں یا منافق میں فرق ہو جاتا ہے. مخلص میں اور اس شخص میں کہ جو ظاہر و باطن کے ساتھ ایک نہیں ہے، ظاہر کچھ کرتا ہے باطن میں کچھ ہے، اس کے درمیان میں فرق ہو جاتا ہے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. تم فرما دو اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے. قل للہ المشرق والمغرب، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں، اسی سپارے میں آیت نمبر 153 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر بھی ہے.
جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال، اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دشمن کے خوف کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جان کی کمی کے ذریعے سے، جان و مال اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اس کا بیہیو کیا ہوتا ہے، اس کے انداز کیا ہوتے ہیں، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یہ بندے کی آزمائش بھی ہو سکتی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، بندے کو جو مصائب لاحق ہوتے ہیں عام طور پر دو حال سے خالی نہیں ہوتے۔ یا تو یہ بندے کے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے، اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی کہ جب اسے کم ملا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر یہ ہے یا نہیں ہے، گھر سے میت اٹھ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں صابر ہے یا نہیں ہے، جان کی کمی ہو گئی، مال کی کمی ہو گئی، دشمن کا خوف ہو گیا، ثمرات کی کمی ہو گئی، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں صابر بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ آزمائش، یہ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے جس کا ذکر ان آیات بینات میں کیا گیا۔ ایسے وقت میں نتیجہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو انسان پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے۔ اگر صبر کرے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، تو گویا کہ فلاح پانے والوں میں ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، گویا یہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی ان آیات بینات میں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سورہ بقرہ آیت نمبر 164 تا 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، یعنی دن اور رات، اس کا جو نظام ہے، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیاں چل گئی، جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے سے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہو جانا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یہ سب چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کے راستے اختیار کر لیتے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون۔
جو غور و فکر کرتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں ہمارا رب کون ہے، وہ جان لیتے ہیں کیونکہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ بات بات سے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پر غور کرتے ہیں، وہ فرق دیکھتے ہیں اونٹ کا اور گھوڑے کا، وہ فرق دیکھتے ہیں گائے اور بھینس کا، وہ فرق دیکھتے ہیں بکریوں اور بھیڑوں کا، وہ انسانوں کی تخلیقات میں غور کرتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ کریم نے خوبصورت پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لآیات لقوم یعقلون، فرمایا ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان بھی ہوا جو کہ یہ ہے، یعنی مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا ہو، یعنی اسے ذبح شرعی نہیں کیا گیا، یہ طبعی موت مر گیا۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون یہ دوسری چیز ہے، خنزیر کا گوشت یہ تیسری ہے، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی تکبیر نہیں پڑی گئی، کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا گیا۔ ویسے تو کسی کا نام رکھنا اس اعتبار سے کہ ہم بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں، اب یہ جانور ہم نے بیٹے کے لیے لیا، یہ اس کی طرف سے کر رہے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ہاں، جب اسے ذبح کیا جائے گا اس وقت اللہ کا نام لیا جائے، اس وقت تسمیہ کہی جائے گی، اور اگر اس وقت بھی جس کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیا گیا اور اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا اور یہ قصدن کیا گیا ہے تو جانور حلال نہیں ہوتا۔ جانور کسی کی طرف منسوب ہونا اس میں حرج نہیں، جیسے کہہ دیا جاتا ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کر رہے، اپنے ابا جان مرحوم کی طرف سے کر رہے، بیٹے کی طرف سے کر رہے، یا والدہ محترمہ کی طرف سے کر رہے، یہ منسوب ہونا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ذبح کیا جائے گا اس وقت اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے گی تو وہ حلال ہے۔ ہاں، صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے، یعنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح بھی کیا گیا۔ آئیے قرآن کی آیت سنیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ نیکی اور اس کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ نیکی دراصل کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر سر انجام پانے والے اعمال، انہیں نیکی کی نیت سے کیا، وہ عزیز و اقارب، یتیم، مساکین کے لیے مالی تعاون کیا، یہ بھی نیکی ہے۔ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ وعدوں کو پورا کرنا، مشکلات میں صبر کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور ثابت قدمی کو اختیار کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ ان نیکیوں کو کرنے والے لوگوں کو قرآن نے کہا کہ یہ سچے ہیں اور یہ متقی لوگ ہیں، گویا انہیں سچے اور متقی ہونے کا لقب دیا گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ان نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے آخر میں فرمایا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں
اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آئیے ترجمہ بھی سماعت کیجیے۔ فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام کنیزوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ کہ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اگر تو وہ اس بات کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف منہ کرو تو پھر اس طرف کر لو، اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو اس طرف کر لو، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل اللہ کا حکم ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ نیکی ہے، اور نیکی کا صلہ رب کریم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ نیکیاں اس وقت قابل قبول ہے کہ جب سب سے پہلے بندہ ایمان لے آئے، کیونکہ عمل کا تعلق ایمان کے بعد ہے۔ اس عمل پر جو ثواب ملے گا اس کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، عمل جتنے چاہے نیک کر لے، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پارے میں نزول قرآن اور فرضیت روزہ کا ذکر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے۔ جی ہاں، پچھلی امتوں پر بھی ان کے ادوار اور اللہ کے حکم کے مطابق مختلف انداز میں روزے فرض تھے، ایمان والوں پر بھی کیے گئے۔ تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم پر ہی روزے فرض ہیں، اگر پہلوں نے رکھ لیے تھے تو ہمیں کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہاں، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، ان کے لیے احکام اور ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے وہ احکام بھی بیان کر دیے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ پھر اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور رمضان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ اس رمضان میں قرآن کو نازل کر کے اللہ نے رمضان کو بھی قرآن کی برکتیں عطا فرما دی، اور ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یعنی معافی نہیں ہے، بیمار صحت یاب ہو کر بعد میں رکھے۔ جو سفر میں تھا اور سحری کا وقت آ گیا، اس نے روزہ رخصت سمجھ کر چھوڑ لیا ہے، تو رمضان المبارک کے بعد جن دنوں میں روزے رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ میں یہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔
ناظرین شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے. بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن شکر گزار بہت کم ہے. اس لیے ہر نعمت پر شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس ماہ محترم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کے شکر گزار بندوں میں اپنا نام شامل کرائیں. اللہ کریم ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. اور بھی بہت کچھ ہے اس سپارے میں لیکن وقت میں گنجائش نہیں. آپ خود ضرور مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ نے کیا کیا اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.